محمد کے نقش سے قدم بھول بیٹھے، بتوں کے بصدقے حرم بھول بیٹھے، حرم بھول بیٹھے۔ محمد کے نقش سے قدم بھول بیٹھے، قدم بھول۔ آج کے زمانے کے لیے بالکل تازہ ترین ہے، کلام تو پرانا ہے بابو 2010 کا، لیکن آج کے زمانے میں فٹ بیٹھ رہا نا۔ بتوں کے بساد، کون بت؟ یہی سب بت ہے، طرح طرح کا بت۔ بتوں کے بساد کے حرم بھول بیٹھے، حرم بھول بیٹھے۔ محمد کے نقش سے قدم بھول بیٹھے، قدم بھول۔ کیسے بھول بیٹھے غلام گوز دیکھو گے، پھنسے یوں جہاں میں بتان گما میں، کیے سجد نفسوں کو دور زمان میں، دور زمان میں، کہ روحوں کے رش کے ارم بھول بیٹھے، بتوں کے بصدقے حرم بھول بیٹھے، حرم بھول بیٹھے۔ محمد کے نقش سے قدم بھول۔ کیسے بھول بیٹھے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ غضب یہ کیا کہ ولی کو نہ مانا، کہ ان کو بھی اپنے طرح ہم نے جانا۔ غضب یہ کیا کہ ولی کو نہ مانا، کہ ان کو بھی اپنے طرح ہم نے جانا۔ ازل میں لیے جو قسم بھول بیٹھے، ازل میں لیے جو قسم بھول بیٹھے۔ کون قسم لیے تھے ازل میں، یاد ہے؟ الستو بربکم قالوا بلا۔ ازل میں لیے جو قسم بھول بیٹھے، بتوں کے بصدقے حرم بھول بیٹھے، حرم بھول بیٹھے۔ محمد کے نقش سے قدم بھول بیٹھے، قدم بھول بیٹھے۔ پھنسے یوں جہاں میں بتان گما میں، پھر سے دیکھیے، پھنسے یوں، جلدی جلدی چلے گئے تھے تو آپ کے پلے نہیں پڑا، اس لیے ہم دوہرا رہے ہیں۔ پھنسے یوں جہاں میں بتان گما میں، کیے سجد نفسوں کو دور زمان میں، دور زمان میں، کہ روحوں کے رش کے ارم بھول بیٹھے، کہ روحوں کے رش کے ارم بھول۔ مطلب یہ ہوا کہ میں جب دنیا میں پھنسا ہوں، اس قدر پھنسا ہوں کہ میں نے نفسوں کو جو ہے سجدہ پر سجدہ کیا اور نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا، اور آخرت کی زندگی اور جنت کی زندگی کو بھول بیٹھے، کہ روحوں کی رش کے ارم بھول بیٹھے، بتوں کے بصدقے حرم بھول بیٹھے، حرم بھول بیٹھے۔ محمد کے نقش سے قدم بھول بیٹھے،
قدم بھول بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی دیکھ لیجئے دوبارہ. غضب یہ کیا, کیا غضب کیا؟ یہ تو جو بھول بیٹھے سو بھولے بیٹھے, اس کے علاوہ غضب بھی کیا, مطلب اور اس سے زیادہ میں نے گنڈا گردی کرنے لگے ہم لوگ. کیا بھائی, ایک تو بھول گئے سو بھولیے گئے, اوپر سے اور کیا غضب کر رہے ہیں کہ ولی کو بھی نہیں مان رہے ہیں, اس کو جھٹلا رہے ہیں, اور ولیوں کی عظمت پر نشانہ سادھے ہوئے ہیں, اور اس کے خلاف گستاخی کر رہے ہیں. غضب یہ کیا کہ ولی کو نہ مانا, کہ ان کو بھی اپنے طرح ہم نے جانا, اپنے طرح ہم نے جانا. ازل میں لیے جو قسم بھول بیٹھے, ازل میں لیے جو قسم. وہاں سے بول کے آتے, اچھا ٹھیک ہے جا رہے ہیں, سب کو پہچانیں گے, اپنے بھی پہچانیں گے, اللہ کو بھی پہچانیں گے, رسول کو پہچانیں گے, ولی کو بھی پہچانیں گے, اور یہاں آ کر کے سب بھول گئے, سب قسم واپس ہیں. ازل میں لیے جو قسم بھول بیٹھے, بتوں کے بسد کے حرم بول بیٹھے, حرم بول بیٹھے. محمد کے نعت سے قدم, ارے رسول پاک کا جو نقش قدم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سیرت محمدی مراد ہے نا, سیرت محمدی سمجھ رہے ہو نا. رسول پاک کا نقش قدم سے مراد کیا ہے کہ ان کا کردار کیسا تھا, ان کا سیرت کیسا تھا, وہ کیسے کام کرتے تھے, کیسے چلتے تھے, کس چیز کو مانتے تھے, کس چیز کو نہیں مانتے تھے, کس طرح سے کیا کھاتے تھے, کیا نہیں کھاتے تھے, کہاں جاتے تھے, کہاں نہیں جاتے تھے, ان کا دشمنوں سے کیا سلوک تھا, ان کا دوستوں سے کیا سلوک تھا, ان کے کردار کیسے تھے, ان کے افعال کیسے تھے, ان کے ساری ظاہری باطنی چیزیں جو ہے سب نقش قدم میں آ گئے. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, سارا نقش قدم بھول بیٹھے. اگر یاد رہا تو صرف یہی کہ صرف داڑھی نہیں ہے اور مونچھ نہیں, بس ایک ہی نقش قدم یاد ہے کہ میرا چہرہ جو دیکھ رہے ہیں تو بھائی آپ تو خود داڑھی مونچھ نہیں رکھتے ہیں, آپ خود نقش قدم بھول بیٹھتے ہیں. بس ایک ہی نقش یاد ہے ان کو, داڑھی مونچھ اور جبہ, باقی سارا نقش قدم بھول بیٹھتے. محمد کے ناک سے قدم بھول بیٹھے. آخری شعر دیکھیے طارق بھائی. معراج بھولے ہو تو یاد کر لو, کہ نعت رسول سے دل شاد کر لو. اے معراج بھولے ہو تو یاد کر لو, کہ نعت رسول سے دل شاد کر لو, دل شاد کر لو. دنیا کا ہر رنجو غم بھول بیٹھے, کہ دنیا کا ہر رنجو غم بھول بیٹھے, غم بھول بیٹھے. محمد کے ناک سے قدم. شاعر کہتا ہے کہ اے معراج, اگر تم بھول گئے ہو تو یاد کر لو, اور یاد کرو ایسے کہ رسول مقبول کا جو ہے ذکر اور نعت پڑھ لو. رسول مقبول کا ذکر اور نعت پڑھ لو گے تو کیا ہوگا کہ جو نقش قدم بھولے ہو نا وہ یاد ہو جائے گا, اور جب نقش قدم یاد ہو جائے گا تو جانتے ہو کیسا محسوس ہوگا تم کو, کہ دنیا کا ہر رنجو غم بھول بیٹھے. اب ادھر سب غم بھول بیٹھو, ادھر تو جو بھول گئے تو یاد کر لو گے, ادھر اگر ادھر یاد کر لو گے تو ادھر سب جتنا رنج و غم تکلیف ہے سب بھول جاؤ گے. اس میں کیا مزے کی بات ہے, اس میں کیا ہی رس ہے. یہ جو ہے ادھر ہم بھولے ہوئے ہیں تو ادھر یاد نہیں, اسی لیے ادھر بھولے ہوئے ہیں. اگر یاد ہو گیا تو ادھر کا کوئی تکلیف, ان کو تکلیف نقصان نہیں پہنچائے گا, بلکہ ہم اب ادھر سب بھول جائیں گے. یعنی ادھر سے بے ہوش ہیں تو ادھر بڑا تکلیف ہو رہا ہے, جہاں ادھر ہوش آیا ادھر کی بے ہوشی. لیکن یاد کرنا پڑے گا. پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم.